فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزو، آج کا موضوع تو میرا ہے دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ اللہ رب العالمین کی جنت اور مغفرت کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بھاگ کر جایا جائے، موٹر سائیکل پہ بھاگا جائے، گاڑیوں پہ بھاگا جائے، کیا کیا جائے کہ جو دوڑنے کے اس تصور کے اندر آ جائے؟ ففروا الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ کر چلو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑ کر چلو اپنے رب کی مغفرت و جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، اور جو ٹھکانہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا، متقیوں کا ٹھکانہ ہے، متقی لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبقت کرو، دوڑو۔ یہ سبقت کرنا، دوڑنا اس جنت کی طرف، اس مغفرت کی طرف، یہ ہے کیا؟ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے گول بناتا ہے، انسان اپنی زندگی میں آبجیکٹو بناتا ہے، کون سا ہدف اس نے حاصل کرنا ہے، اور انسان جس ہدف کو انسان کو بنانا چاہیے، جس گول کو، جس آبجیکٹو کو انسان کو لے کر چلنا چاہیے، اس پر بہت دھیان سے، بہت غور و فکر کرنے کے بعد کہ میں زمین پر بھیجا گیا ہوں، زمین پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، کیا یہاں مجھے عیاشی کے لیے بھیجا ہے، یا جانوروں کی طرح چرنے چگنے اور اپنی اولادیں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف مال کمانے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ معلوم کرنا، حقیقت کا ادراک کرنا کہ حقیقت ہے کیا، کس حقیقت تک مجھے پہنچنا ہے، اور یہ حقیقت پتہ کیسے چلے گی؟ جب تک انسان اس بات کی کوشش نہیں کرے گا کہ مجھے پیدا کرنے والا کیا چاہتا ہے مجھ سے، جب تک اس بات کو معلوم نہیں کرے گا، جب تک اس بات کے لیے کوشش نہیں کرے گا کہ وہ ہے کیا مقصد جس کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، تبھی یہ دوڑنے کی بات آئے گی، تبھی سبقت کی بات آئے گی، تبھی جو ہے مسابقت کی بات آئے گی، تبھی یہ معلوم چلے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے۔ اب یا تو آدمی اس بات پر یقین کرے، اس بات کو مانے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کوئی سیکنڈری چیز ہو، کوئی پردے کے پیچھے کی چیز ہو، اور ہمارے آبجیکٹو کو ڈیفرنٹ ہو۔ اور اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے اگر اس بات کا اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق، نہیں کریں گے کسی کی عبادت، نہیں کریں گے کسی کی بندگی، نہیں کریں گے کسی کی غلامی، صرف اللہ رب العالمین کے علاوہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اختیار کریں گے۔ یہ بات پھر آدمی کی سمجھ میں آئے گی کہ وہ بھاگنے کا طریقہ کیا ہے، وہ دوڑنے کا طریقہ کیا ہے اس جنت اور اس مغفرت کی طرف کہ جسے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ وہ کون سی دوڑ ہے، کون سی چیز ہے؟ سورہ بینہ کی ایک آیت میں نے سب سے پہلے تلاوت کی تھی آپ کے سامنے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے، حکم کا صیغہ وَمَا أُمِرُوا، اور نہیں اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرنا، کسی کی غلامی مت کرنا، کسی کی اطاعت و فرما برداری مت کرنا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کس طرح کرنا؟ مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کر کے، اس دین میں کوئی پیبند نہیں لگانا، لبرلزم کا، سوشلزم کا، کمیونزم کا، سیکولرزم کا، کوئی پیبند نہیں لگانا، اس میں کوئی جوڑ کوئی دوسرا مت لگانا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنا،
خالص دین، مخلصین لہ الدین، حنفاء، اور یکسو ہو کر کرنا، بالکل کمیٹڈ ہو کر، بالکل یکسو ہو کر، حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وذالک دین القیمہ، یہی وہ سیدھا سچا بہترین رشد والا راستہ ہے، یہی دین ہے، یہی اصل بات ہے۔ تو یہ وما، اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی مت کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کی بندگی کر رہا ہے آدمی؟ تھوڑا سا وقت تمہید کے طور پر لوں گا، پھر موضوع پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین بھی فرما رہا ہے کہ میرے سوا کسی کی بندگی مت کرنا۔ یہ جو لفظ الہ ہے لا الہ الا اللہ میں، لفظ الہ ہے معبود، معبود کی ڈیفینیشن، خصوصیات، کون اس معبودیت پر قائم رہ سکتا ہے، اس کی کیا صفات ہیں؟ 4 ڈائمنشن فقہا نے، علماء نے بیان کی ہیں اس کی، جو ظاہر قرآن مجید سے حاصل کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حاصل کی ہیں۔ وہ 4 ڈائمنشن کیا ہیں؟ پہلی ڈائمنشن اس کی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی معبود وہ ہو سکتا ہے، صرف اور صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جو اکیلا ہو، جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے اللہ رب العالمین ایک ہے، یونیک ہے، تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کے جیسا، اس کے برابری کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی ڈائمنشن، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لفظ الہ میں معبود کی دوسری ڈائمنشن کون سی ہے؟ صرف ذات میں نہیں بلکہ اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ 99 صفاتی نام ہے قرآن مجید، آپ کھولیں تو پہلے 2 صفات پر اللہ رب العالمین کے 99 صفاتی نام ہیں۔ اس کی ان صفات میں بھی زندگی دینے والا، موت دینے والا، بارش برسانے والا، مومن، مہیمن، یہ ساری خصوصیات صرف اللہ رب العالمین کو سزاوار ہیں۔ معبود کی خصوصیات میں سے یہ بات شامل ہے۔ لفظ الہ کی تیسری ڈائمنشن کیا ہے؟ اس کے حقوق میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر جھکا جائے گا، سجدہ کیا جائے گا، رکوع کیا جائے گا تو صرف اسی کو کیا جائے گا، ہاتھ پھیلایا جائے گا تو اس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے گا، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا جائے گا۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی یہ بات کہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ 2 ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ مشرک ہے۔ کسی عالم دین کے پاس بھی نہیں جائیں گے، آپ کہیں گے مشرک ہے یہ۔ کوئی آدمی اگر زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھے، آپ کیا کہیں گے؟ مشرک ہے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود انٹرنلی آپ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کہیں گے نہیں یہ مشرک ہے۔ اگر کوئی آدمی بتوں کو سجدہ کر رہا ہے، بتوں کے آگے جھک رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ تو مشرکانہ فعل کر رہا ہے، مشرک ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چوتھی ڈائمنشن ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں، یہ غلامانہ زندگی نے، ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت نے جو اپنا دین، اپنا طریقہ، اپنا نظام رائج کیا، اس کے نتیجے میں یہ چوتھی ڈائمنشن جو ہے اس پر گرد پڑ گئی۔ وہ چوتھی ڈائمنشن کیا ہے؟ اس کے اختیارات اور اس کی حکمرانی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے اختیارات اور اس کی حکمرانی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ حکمران کون ہوتا ہے؟ میں جمعیت کے بچوں میں مثال دیتا ہوں، ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مراد علی صاحب صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ فرماتے ہیں جناب 7 محرم سے 10 محرم تک ڈبل سواری پر پابندی رہے گی۔ حالانکہ یہاں تو ماشاءاللہ بڑی گاڑیوں والے لوگ ہیں، بس بات بیان کرنے کے لیے 7 محرم سے 10 محرم تک ڈبل سواری پر پابندی رہے گی۔ مان لیتے ہیں سب لوگ، ہاں بھائی ٹھیک ہے، پولیس پکڑتی ہے، رینجرز پکڑتی ہے، چالان کرتی ہے۔ میں سید محمد اقبال اعلان کرتا ہوں کہ 11 دسمبر سے 15 دسمبر تک ڈبل سواری پہ پابندی رہے گی۔ آپ سب کے سب کہیں گے پاگل ہو گیا، تیرا دماغ تو صحیح ہے، ہوتا کون ہے بھائی تو حکمران کون ہوتا ہے؟ جو قانون دیتا ہے، جو نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اگر کسی کا چلے گا تو صرف اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا۔ اختیار اگر کسی کے پاس ہے حکم دینے کا تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ حکم دے۔
اختیارات اور حکمرانی اسی کو سزاوار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کون دے گا؟ صرف اللہ رب العالمین دے گا۔ زندگی گزارنے کا راستہ کون بتائے گا؟ اللہ رب العالمین بتائے گا۔ اس کے سوا کسی کا قانون، کسی کی شریعت، کسی کا دین ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں مانتا ہوں میں کسی کو بھی، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں میں اس کی صفات میں کسی کو شریک، میں نہیں جھکوں گا کسی کے آگے، نہیں کروں گا کسی کو سجدہ، اور نہیں چلنے دوں گا کسی کا قانون، کسی کی حکمرانی، کسی کی بڑائی نہیں چلنے دوں گا۔ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے، حکم اسی کا چلے گا، قانون اسی کا چلے گا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو یہ جو دین ہے خالص، یہ خالص جو دین ہے کہ اسی کا حکم، اسی کا قانون، کوئی لبرلزم نہیں، کوئی سوشلزم، کوئی سیکولرزم، کوئی پیوند کاری۔ دیکھیے یہ نظام جو ہے نا، یہ خود بخود خدا بن بیٹھتا ہے، الہ اور معبود بن جاتا ہے۔ یہ نظام خود بخود اپنا الہ اور معبود بن جاتا ہے، اور غیر شعوری طور پر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے یہ نظام ہمارا خدا بن گیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ڈیویشنز پیدا ہوتی ہیں یہ نظام کو قبول کر لینے کے نتیجے میں، ہے تو بہت چھوٹی سی مثال، ارے بچوں کو جلدی سلا دو، انہیں کل اسکول جانا ہے، ہم بھی آنکھیں میچ کے لیٹ جاتے ہیں، بچوں کو جلدی اٹھنا ہے، وہ صبح اٹھنے میں مشکل پیدا کرتے ہیں، یہ جلدی ان کو سلا دو، جلدی اٹھنا ہوتا ہے ان کو۔ دیکھیے ترجیحات کی ڈائمنشن چینج ہو گئی ہے بالکل۔ مطلب میرا بچہ جو ہے اس کے لیے جو پرائرٹی ہے وہ کیا ہے؟ اسکولنگ ہے، اسکول اس کا زیادہ وہ ہے، کیونکہ وہ اسکول اس کی اکانومیکل مستقبل میں اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے والا بنے گا۔ وہ اگر پڑھا لکھا ہوگا تو اپنی معاشی ضروریات کو بہت اچھے طریقے سے پورا کر سکے گا۔ کتنے ماں باپ یہ بات سوچتے ہیں جلدی سو جاؤ، بچے کو فجر میں اٹھانا ہے، فجر میں اٹھنے میں مسئلہ کرتا ہے۔ ترجیحات دیکھیے، یہ غیر شعوری طور پر دماغ میں بیٹھ جاتی ہے یہ بات، وہ پھر یہ بات سوچتا ہی نہیں، اچھا یہ فجر کی نماز، اس کے لیے یہ کوئی اتنی ترجیح والی بات، ارے اس کے لیے یہ کوئی بات ہے یار؟ ابھی سے اس بچے کو صبح سویرے اس کی اسکولنگ ہوتی ہے، اس کو جگایا جاتا ہے، اس کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے، زبردستی وہ گاڑی میں سو رہا ہوتا ہے، اسکول پہنچتا ہے، تکلیف۔ اور یہی اسلام اگر کہہ دے کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے یہ کہو کہ وہ نماز پڑھنا شروع کرے، 3 برس تک اس کو ترغیب دیتے رہو، اور 10 برس کا بچہ ہو جائے جب وہ نماز نہ پڑھے تو پھر اسے پنشمنٹ دو، ارے یار یہ تو کیسی ظالمان، 10 برس کے بچے کو پنشمنٹ دی جائے گی یار نماز کے لیے؟ کیسی بے وقوفانہ بات ہے، کیا فضول ہے؟ آدمی کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں، آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب میری ترجیح کون سی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے 4 لیول ہیں، نافرمانی کے 4 لیول ہیں۔ پہلا لیول عصیان، چھوٹے گناہ جسے گناہ صغیرہ کہتے ہیں، وہ گناہ صغیرہ جو ہیں، آپ ایک وضو سے دوسرے وضو کے درمیان وہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ۔ دوسرا لیول کیا ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا؟ فسق۔ فمن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، جب تم حج کے لیے جاؤ تو دیکھو کوئی فاسقوں والا گناہ والے کام مت کرنا، دیکھو کوئی فحش کام مت کرنا، دیکھو آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ یہ 3 بات کا خیال رکھنا ہے جب حج کے لیے جانا۔ تو حج کرنے تو مسلمان جاتا ہے، اس کا مطلب ہے مسلمان فاسق ہو سکتا ہے۔ اور فسق یہ دوسرا لیول ہے نافرمانی کا، کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولے، آدمی جان بوجھ کر حرام کھائے، آدمی جان بوجھ کر زیادتیاں کرے، جان بوجھ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لے۔ فسق، فاسق ہے وہ۔ اس نافرمانی کا تیسرا لیول، بڑا لیول، کفر، مانتا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے نہ اس کے رسول کو مانتا ہے۔ نافرمانی کا تیسرا لیول کفر ہے، انکار ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ اور نافرمانی کا ہائیسٹ لیول جو ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔
فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار. یہ طاغوت کون ہوتا ہے؟ اگر سادہ سے الفاظ میں اس کو لغوی معنوں میں بیان کیا جائے، اگر دریا اپنی حد کے اندر بہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، سب کو سیراب کر رہا ہے، سب کو فائدہ ہو رہا ہے، درختوں کو، زراعت کو، انسان کے پینے کی ضروریات کو، جانوروں کے بھی آرام سے ہو رہا ہے. لیکن وہ دریا میں طغیانی آ جائے، وہ اپنی حد سے بڑھ جائے تو سیلاب تباہ، زراعت بھی تباہ، انسان بھی تباہ، جانور بھی تباہ. جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغی، وہ طاغوت بن گیا ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو فکذب وعصا ثم ادبر یسعی فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلی. فرعون نے کہا کہ بھائی کون سی بات کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو، میں ہوں نا تمہارا رب، میرا حکم چلتا ہے، میرا آئین چلتا ہے، میرا قانون چلتا ہے، میرا سیاسی نظام ہے پورا، میں جو حکم دیتا ہوں وہ چلتا ہے. طاغوت، نظام طاغوت بن جاتا ہے، اس کی چاکری، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری. شرک، یہ شرک آدمی مانتا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی اختیارات اور حکمرانی میں یہ جو شرک کر رہا ہوتا ہے انسان، اس شرک کو تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ اس کا دل نہیں ہو. یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ اللہ رب العالمین فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ، اس نے الہ بنا لیا ہے، ہواہ، اپنی خواہشات نفس کو. اس کی خواہشات نفس جو کہتی ہیں، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف دوڑنے کے لیے اس عقیدے کو تو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ لا الہ الا اللہ جو ہے، اس کو اتنا ٹھیک کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر کسی شرک کی، کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو. وما امروا الا لیعبدوا اللہ. دیکھو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرنا، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت و فرما برداری مت کرنا، چاہے وہ اپنی خواہشات نفس ہو، چاہے وہ نظام باطل ہو، کچھ بھی ہو، اس کی اطاعت و فرما برداری مت کرنا، قبول مت کرنا اس کو. کیوں قبول نہیں کرنا؟ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب وہ بہترین امت تم ہو. کس کیٹیگری میں تم آ گئے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کیٹیگری میں تم آ گئے ہو. نہیں مانتا ہوں، بغاوت کرتا ہوں میں اس پورے نظام سے، اس پوری معاشرت سے، اس پورے قانون سے باغی ہوں میں. اب تم وہ بہترین امت ہو. تم کرتے کیا ہو؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، ریکویسٹ نہیں کرتے ہو. تأمرون امر کا صیغہ ہے. یہ امر، حکم دینے کے درجے میں آدمی پہنچتا کب ہے؟ جب اس کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے، حکمرانی اس کے پاس ہوتی ہے، جب وہ حکم دینے کے درجے میں پہنچتا ہے. اب تم وہ بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف، جب نیکی کا حکم دیتی ہے، وتنہون عن المنکر، اور منکرات کو مٹانے والی ہوتی ہے. منکرات پنپ نہیں سکتے ہیں اس کے زمانے میں. اب آپ دیکھیے، اس کیٹیگری میں، اس فریم آف ورک میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کریں تو کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ میں تو کہیں بھی نہیں ہوں، میں تو کہیں بھی نہیں ہوں. میں نے تو ایک اپنا بنا بنایا، ایک اپنا دین میں نے اختیار کیا ہوا ہے. مخلصین لہ الدین، اللہ نے جو خالص دین دیا ہے وہ ایک طرف ہے، میرا اپنا بنایا ہوا دین ہے. میں مرضی سے نماز پڑھ لیتا ہوں، فجر میں اٹھ گیا، نہیں اٹھا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں نماز بھی، مطلب کہ حرام حلال کبھی بھائی کیا کریں، سودی نظام ہے، کچھ کر نہیں سکتے ہیں. کمپرومائزز، زندگی میں سارے کمپرومائزز. اگر انسان کو یہ بات پتا ہو کہ وہ یہ دارالامتحان ہے، اس دارالامتحان میں وہ عیاشی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دارالامتحان میں وہ آسانیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دارالامتحان میں اسے کوئی اور، اس دارالامتحان میں وہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے. اور جس زمانے میں وہ بھیجا گیا ہے، اس زمانے کے جو امتحان ہیں سارے کے سارے، اس امتحان میں اس کو کامیابی حاصل کرنی، اس امتحان میں اسے کامیابی حاصل کرنی ہے.
ہمارے میں پہلے فیڈرل بی ایریا میں رہتا تھا، بلاک 18 سمن آباد میں. ہمارے ایک دوست تھے عثمان صاحب، وہ ہاتھ کی لکیریں، بڑا علم تھا ان کے پاس، مطلب اپنی بقول ان کے کہ وہ اس علم کی معراج پر تھے. اور ان کا بھی ایک استاد تھا جن کو وہ اپنا گرو سمجھتے تھے. بعد میں انہوں نے توبہ کی، جماعت کے رکن بنے، اور یہ کیونکہ حرام کام ہے، اسے حرام کام کو چھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ ستاروں کے چال کو دیکھ کر میں معاملات کو بھانپ لیتا تھا. بھائی کیا کرنے والا ہے، بہن کیا، یہ سب چیزیں پتہ چل جاتی تھی مجھے پہلے. پھر میں نے توبہ کی اس کام سے. وہ کہنے لگے میرے گرو نے مجھ سے یہ بات کہی کہ عثمان یار تمہارے ہاتھ میں 1999 کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. 1999 کے بعد تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے اقبال صاحب میرا جو 1999 ہے نا وہ ایسا گزرا ہے، کیا دل اللہ کی طرف لپکا رہتا تھا کہ آخری سال ہے اللہ کی بندگی کر لوں. کیا برائیوں سے بچتا تھا میں، کیا باریک بینی کے ساتھ، بالکل کوئی لمحہ زبان سے کوئی لفظ، رشتہ داروں سے کوئی تعلق، بیوی کے ساتھ زیادتی، یہ سب ختم ہو گئے تھے. سب کہہ رہے تھے، حیرت کرتے تھے یہ اس کو ہو کیا گیا ہے. 2020 میں ان کا انتقال ہوا. کہنے لگے کہ یہ 1999 کیوں 1999 اتنا نیک نفس بن گیا، کیونکہ میرا علم، میرے استاد کا علم یہ کہہ رہا تھا کہ 1999 میں مر جاؤں گا. موت یاد آ گئی تھی. ہماری زندگی میں، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں موت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. 6 جولائی کو میں نے فرینکفرٹ جانا ہے، 7 جولائی کو جو ہے نا واپس دبئی پہنچنا ہے، 9 تاریخ کو میں نے جو ہے نا وہ کراچی پہنچ کر پھر یہ سارے کام کرنے ہیں. فلاں کانٹیکٹ جو ہے نا 12 تاریخ کا ہے. کل میری موت ہو جائے گی، پرسوں میری موت ہو جائے گی، ترسوں میری موت ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا. کبھی نہیں سوچتا ہوں اس بات کو. کوئی آدمی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، کب اس کی موت آئے گی؟ مطلب میں تو اب کیا بات کر رہے ہو، میں کل مر جاؤں، کیسی بات کر رہے ہو؟ ابھی تو مجھے کل آفس جانا ہے، وہ ایس اے پی ہمارے امپلیمنٹ ہو رہا ہے یار، اس کے بہت سارے کام باقی ہیں ابھی تو، کیا کل کہاں سے مر جاؤں گا؟ ارے تم مطلب اس بات پر کوئی آدمی کنوینس نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا. اور جس دن آدمی اس بات پر کنوینس ہو گیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ میرا امتحان، یہ موت امتحان کی یاد دلاتی ہے. یہ موت جو ہے نا یہ امتحان کی یاد دلاتی ہے کہ تم کو امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے. ہم جس زمانے میں میٹرک اور انٹر میں تھے تو ہمارے زمانے میں پیپر میں 5 آتے تھے سوالات، 2.5 گھنٹے، اور 20 آتے تھے فل ان دا بلینکس، ایم سی کیوز جسے کہیے، 20 وہ آتے تھے. تو ہم تیاری اس طریقے سے کرتے تھے کہ 1 منٹ میں 20 ایم سی کیوز کریں گے. 5 جو کوشچنز ہیں وہ آدھے گھنٹے میں کریں گے. میکسیمم کسی سوال کا جواب اگر 3 پیج کا ہے تو اس کی پریکٹس کرتے تھے کہ ہاف این آور میں وہ پورا جواب ہم لکھ پائیں اور رائٹنگ بھی گندی نہ ہو. اور یہ ہو گئے جناب 2 گھنٹے 50 منٹ، اور 10 منٹ پھر ہم نے رکھے ہوتے تھے کہ نام، کاپی، رول نمبر، جو ساتھ میں سپلیز لگی وہ ملانا جوڑنا، اس کام کے لیے. ایک لمحہ بھی اس میں ایسا نہیں چھوڑتے تھے ہم کہ کسی اور جانب ہماری توجہ ہو. امتحان گاہ میں تھے. یہ 60 70 80 90 برس کی زندگی کا امتحان، اس میں ہم سوچتے ہیں کہ جتنا وقت چاہے فضول، جتنی چاہے جدل لگا لو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. پہلی کیا بات کی؟ فلاح پائی ان ایمان لانے والے لوگوں نے، کامیاب ہوئے وہ ایمان لانے والے لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اور کون؟ ہم عن اللغو معرضون، لغویات سے، فضولیات سے، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. ہم عن اللغو معرضون، فضولیات میں نہیں پڑتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ میرا ایک لمحہ، ایک وقت قیمتی ہے. یہ دوڑ ہے اللہ رب العالمین کی طرف. اصل میں یہ اللہ رب العالمین کا استحضار ہے کہ کیسے ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی یاد میں بسر کیا جائے، کیسے اللہ رب العالمین کو راضی کیا جائے، کیسے میں اللہ کا خالص بندہ بن کر رہوں.
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ حقیقت میں ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی۔ اور وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تم نے اگر اللہ کو بھلا دیا، تم اگر اللہ رب العالمین کو بھول گئے، زندگی میں تمہیں اللہ رب العالمین یاد نہیں رہا، تمہیں یاد نہیں رہا کہ یہ امتحان گاہ ہے، تم اگر اللہ رب العالمین کو بزنس کرتے ہوئے بھول گئے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تم اگر اللہ رب العالمین کو گفتگو کرتے ہوئے بھول گئے کہ گالی دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں میں، تم اگر اللہ رب العالمین کو گھر میں بیوی اور بچوں سے تعلقات کے درمیان بھول گئے، تم اگر اللہ رب العالمین کو بھول گئے کہ حکم ان الحکم الا للہ، حکم صرف اس کا چلنا چاہیے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تمہاری زندگی کا چین اور سکون ختم کر دوں گا میں، معیشۃ ضنکا، تمہاری معیشت تمہاری معاشرت سب تنگ ہو جائے گی بالکل، اربوں روپے تمہارے پاس ہوں گے، سکون تمہارے پاس نہیں ہوگا، چین تمہارے پاس نہیں ہوگا، ہر وقت میں کسی نہ کسی چیز کا دھڑکا لگا رہے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور تمہارا حشر یہ کروں گا کہ قیامت کے روز تمہیں اندھا اٹھاؤں گا۔ بندہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا اٹھایا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، مجھے نظر آتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دنیا میں جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تمہیں افسانہ لگتی تھی یہ بات، تمہیں لگتا تھا بے یار چھوڑو، ابھی کون اس قرآن مجید کے پیچھے چلے گا، ابھی کون اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، بے بھائی ابھی زندگی پڑی ہے یار۔ جب تمہیں سنایا جاتا تھا تم اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے اس وقت۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، بھلاوے میں ڈالا ہوا تھا تم کو، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا، ہم نے آخرت میں تمہیں بھلا دیا، آج تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیسے دوڑے گا آدمی جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جب وہ اس امتحان گاہ کو امتحان گاہ نہیں سمجھے گا، جب وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ میرا رب کس حیثیت کا مالک ہے میرا رب۔ سارے پڑھے لکھے دانشور لوگ آپ ہیں، ایسٹرونومی کو بھی تھوڑا بہت جانتے ہوں گے۔ ہمارا جو سورج ہے، اس سورج میں 3 لاکھ زمین کے گولے رکھے جا سکتے ہیں، اور ایک ایسٹرونومسٹ کہتا ہے کہ 10 لاکھ زمین کے گولے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ زمین، یہ سورج سے جو جسٹ بڑا سیارہ ہے وہ سورج سے 32 گنا بڑا ہے، اور اس کے بعد تو مطلب اللہ رب العالمین کی کائنات کا یہ گلیکسیز کے اوپر کلسٹر کے اوپر سپر کلسٹر کے اوپر ملکی وے، اور ہر کے اندر ارب گلیکسیز، ہر کلسٹر کے اندر، سپر کلسٹر کے اندر ارب کلسٹرز، اور پھر ملکی وے، مطلب کوئی اللہ رب العالمین کے تم فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں سیاروں کی گردش، موومنٹ، ان کی قسم کھاتا ہوں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اتنے بڑے سسٹم کو تمہارے سامنے گواہ بنایا ہے
کہ تم ادراک بھی نہیں کر سکتے ہو، تمہاری سمجھ میں بھی تصور میں نہیں آ سکتا ہے، تمہارا تصور اس کو کیچ نہیں کر سکتا ہے. انہ لقرآن کریم، اور قرآن لیکن اس سے بھی مکرم ہے، اس سے بھی مکرم ہے. یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ کو بھولنے، اگر تم اللہ کو بھول گئے تو اس کی یاد کا طریقہ کیا ہے؟ ایک موت اور ایک تلاوت آیات. اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، کیا ہدایات دے رہا ہے. یہ زندگی رہے گی تو دوڑے گا آدمی، یہ زندگی اس کو دوڑ کر اپنے رب کے پاس لے کے جائے گی. کشا کوشش کرے گا کہ اپنے رب کی طرف دوڑ کر چلے، بھولے نہیں اس کو، اپنے پروردگار کو. اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ قرآن مجید کے وارثین کون ہے؟ وارث قرآن مجید کے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وہ کون سے بندے ہیں جو قرآن مجید کے وارثین میں سے ہیں؟ فرمایا کہ ان کی یہ تین کیٹیگری میں ہیں. ایک ہے ظالم لنفسہ، جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمارے باپ آدم نے دعا کی تھی، اے اللہ ظلم کیا ہے، تیری نافرمانی کی ہے، معاف کر دے، اگر نہیں کیا تو خسارے میں مبتلا ہو جاؤں گا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ظلم، اپنے اوپر ظلم، اپنے اوپر زیادتی، یہ اپنے اوپر ظلم اور اپنے اوپر زیادتی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. دیکھو اللہ کو مت بھولنا. اللہ کو بھولے تو تم نے اپنا آپ بھلا دیا، اپنا آپ تم نے بھلا دیا. میں ایک پختون آبادی ہے فیڈرل بی ایریا کی طرف، وہاں عشاء کے بعد اسی طرح گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ آپ کے پی کے میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ابھی تک لائٹ نہ پہنچی ہو؟ تو مردان کے ایک صاحب تھے، کہنے لگے ہاں ہمارا ایک گاؤں ہے ادھر لائٹ نہیں ہے. میں نے کہا وہاں کا کوئی آدمی ایسا جو کبھی بھی گاؤں سے نہ نکلا ہو؟ اس نے نام بھی لے لیا، ہاں ہمارا فلاں بابا ہے، وہ تو نکلتا نہیں ہے کبھی گاؤں سے، گاؤں میں رہتا ہے. میں نے کہا کراچی کا کوئی لڑکا اگر وہاں چلا جائے اور رات کو لائٹ نہیں، اندھیرا ہو، تو پوچھے گا یار وہ آپ کے گھر میں وہ سوئچ بورڈ کہاں پر ہے لائٹ جلانے کے لیے؟ وہ پوچھیں گے سوئچ بورڈ کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ وائٹ سے گولڈن سے بلیک سے دباتے ہیں تو لائٹ جل جاتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم نہیں ہے، لائٹ نہیں دیکھی ہے، کبھی نکلا نہیں ہے. وہ بلب ہوتا ہے، ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، ایل سی ڈی. یہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ وہ جلتی کیسے؟ وہ تربیلا ڈیم کا پانی، اس سے کرنٹ بنتا ہے، کرنٹ سے. اچھا پانی سے تمہارے یہاں پنکھے چلتے ہیں، پانی سے تمہارے یہاں لائٹ جلتی ہے، پانی سے تمہارے یہاں یہ سارے کام پانی سے ہوتے ہیں. دیکھیے پانی کا آؤٹ پٹ جس کو نہیں معلوم ہے وہ کیا کہے گا؟ پانی کا آؤٹ پٹ یہ کرنٹ ہے، یہ لائٹ ہے. تو یہ جو زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ یہ جو اللہ رب العالمین کو بھول رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بتایا ہے اللہ رب العالمین نے کیا ہے. تو وہ جو سانپ اژدہے ہم خود پال رہے ہوتے ہیں، کس کے اوپر ظلم ہے؟ یہ اپنے اوپر ظلم ہے. ظالم لنفسہ، پہلی کیٹیگری. ومنہم مقتصد، اور درمیانی درجے کے لوگ کہ گناہ بھی کرتے ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں. فمنہم مقتصد، اور اول درجہ کیا بتایا؟ وسابق بالخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے. جب آدمی کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ اللہ کی بندگی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ نظام میرے آڑے آتا ہے، یہ معاشرہ میرے آڑے آتا ہے، تو میں پھر کیا کروں گا؟ پرائرٹی کس کام کو دوں گا؟ کس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں گا؟ پھر میری زندگی میں پرائرٹی یہ ہوگی کہ یہ نظام باطل مٹے،
نظام حق آئے تاکہ وہ نظام بھی میرا ممدوح و معاون ہو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں. وہ سیاسی نظام، وہ حکومتی نظام، وہ اقتدار ایسا آئے کہ جس میں برائی کرنا مشکل ہو اور نیکی کرنا آسان ہو. یہ نہ ہو کہ جس میں نیکی کرنا مشکل ہو اور برائی کرنا آسان ہو. پھر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم نے بھی چونکہ اپنے دین کو محدود بنایا ہوا ہے، ہم سے اگر کبھی نماز مس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، قضا ہو گئی، یا اللہ اب ہم پڑھ لیں گے، یا اللہ روزہ چھوٹ جائے، کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے. لیکن یہ اللہ کے دین کی سربلندی کا کام ذہنوں سے محو ہے، ضعف ارادہ کا شکار ہے. اچھا یہ بھی کوئی کام ہے جو فرض عین ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کیا جائے، اس کی جانب آدمی کی توجہ ہی نہیں ہے تو معافی بھی نہیں مانگتا ہے. اس اصل مقصد کو بھول کر، اس اصل ٹارگٹ کو بھول کر، جس میں اس کو اللہ کی خالص بندگی کرنے کا نظام لے کر آنا ہے، اللہ کی بندگی کا وہ نظام غالب و نافذ کروانے کی جد و جہد و جانفشانی کرنی ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کا بوجھ بن جاتے ہو. اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ سب دنیاوی سر و سامان آخرت کے دن انتہائی گھٹیا، بیکار، فضول نکلے گا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اور پھر کیا فرمایا، الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر. ایسی بات اگر تم نہیں نکلے، تم نہیں اٹھے، تم نے اللہ کے دین کی سربلندی کو اپنا جینا اور مرنا نہیں بنایا، الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، ہم تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے. دیکھیے میں سیدھے ہاتھ سے کرتا پہنتا ہوں نا، اگر نہیں پہنتا ہوں الٹے ہاتھ سے پہن لیتا ہوں، پہلے میں الٹے ہاتھ میں کرتا پہن لیتا ہوں، مجھے گناہ نہیں ملے گا. ہوگا کیا، میں ایک نیکی سے محروم ہو جاؤں گا. اگر میں سیدھے ہاتھ سے پہنتا تو مجھے ایک نیکی ملتی، گناہ نہیں ملتا. لیکن اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، الا تنفروا یعذبکم، میں نہیں فرما رہا ہوں. سورہ توبہ کا 6واں رکوع پڑھ لیجئے، الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر. اور تم پر دوسرے لوگوں کو مسلط کر دے گا اللہ رب العالمین، غلام اور محکوم بنا دیے جاؤ گے، کچھ نہیں بگاڑ سکو گے ان کا. پھر تم کو جو اپنا یہ جو تم نے بنایا تھا ایٹامک انرجی، کیا نام ہے اس کا، ایٹم بم جو تم نے بنایا، وہ گروی رکھنا پڑ جائے گا تم کو. نہیں ہم گروی رکھنا، یہ وہ استعمال وہ نہیں کریں گے، وہ ہم سے لے نہیں لیں گے، بس وہ گروی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس رہے گا، یہ گروی رہے گا بس، پھر کوئی حیثیت تمہاری نہیں رہے گی، تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، نہ تم ان کا کچھ بگاڑ سکو گے نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکو گے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں وہ تجارت، تمہیں وہ بزنس، تمہیں وہ کام، تمہیں وہ مصروفیت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لے کر آئے اللہ پر، اس کے رسول پر. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جد و جہد و جانفشانی کرو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اس کے لیے نکلو، اس کو سوچو، کام ہے تمہارے لیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ پوچھا جائے گا تم سے، تم کو پیدا کیا تھا، تمہیں میرا دین مٹتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، تمہیں نظر نہیں آتا تھا کہ شیطان کا غلبہ ہے تمہارے معاشرے میں، اس غلبے کو مٹانے کے لیے تم نے کیا کیا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنی جان دونوں کھپاؤ اس کے اندر. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. وہ کہہ رہا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے وہ بات جو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ میاں تجھے کیا معلوم، 20ویں صدی ہے، ہمیں معلوم ہے یار، یہ
کیا ہمارے لیے بہتر ہے؟ ہم زیادہ جانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین آپ کو کیا معلوم؟ اللہ رب العالمین سچا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک کوشچن ہے کہ اللہ رب العالمین سچا ہے؟ کیا واقعی سچا ہے اللہ رب العالمین؟ کیا اس کو حقیقت کا علم ہے؟ کیا وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فرما رہا ہے وہ کہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم عمل کرنے والے سمجھنے والے بنو. میں آج کل شادمان ٹاؤن میں رہتا ہوں. آج سے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے. ہمارے وہاں کے ایک دوست کہنے لگے یار اقبال بھائی ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے پیش آیا. میں نے کہا کیا پیش آیا؟ کہنے لگے یار 2-3 دنوں سے طبیعت مزمحل سے تھی. میں گھر میں کہتا تھا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بیوی نے تنگ آ کر عاجز آ کر کہا کیا مسئلہ ہے؟ روز کہہ رہے ہو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چلتے ہو؟ چلو میں تمہیں لے کے چلتی ہوں. کہنے لگے بیوی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئی. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ویکھا کچھ ٹیسٹ ویسٹ لکھ دیے اور کہا کہ یار لا کے جمع کرا دیجیے گا اور پھر ایک ڈیٹ دے دی کہ اس تاریخ تک آ جائیے گا. کہنے لگے یار میں نے سب کچھ کیا ٹیسٹ ویسٹ کروائے جا کے ٹیسٹ ویسٹ جمع کرا دیا. پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا مجھے. پھر کہنے لگے یار فلاں صاحب، ان کا نام میں نہیں لوں گا، فلاں صاحب آپ کو تو شوگر ہے اور شوگر بھی بہت اپر لیول کی شوگر آپ کو ہے. کہنے لگے یار میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی بالکل. میں گھر میں آیا، میری والدہ نے میرا چہرہ دیکھا تو پوچھا والدہ نے بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اماں مجھے شوگر ہو گئی. میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. بیوی میری اوپر سے دیکھ رہی تھی. اس نے کہا یہ اماں بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ میں دوڑی وہ آئی تو میں نے اس کو ہی بتایا کہ مجھے شوگر ہو گئی. وہ بھی رونے لگ گئی. میں گھر میں جا کے لیٹ گیا. 2 دن تک 3 دن تک پڑا رہا. بالآخر پھر میری بیوی نے کہا کہ کب تک پڑے رہو گے؟ شوگر تو 20 سال سے لوگوں کو ہے، وہ علاج کرواتے ہیں چلتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ایسی بیماری تھوڑی ہے کہ تم اتنا ارے بھائی شوگر ہو گئی یار یہ فلاں ہو جائے گا. پھر بیوی بولتی چلو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ ان سے بولتے ہیں کوئی علاج بتاؤ اب کیا کریں، ہو گیا یہ شوگر. تو اب یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہے خدا کا آپ آ گئے، میں بہت پریشان تھا. میری اسسٹنٹ نے دوسرے کی رپورٹ دے دی تھی، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی شوگر نہیں تھی، آپ کو بالکل شوگر نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں. کتنا یقین ہے ڈاکٹر کی بات پر، کتنا یقین ہے وہ آغا خان کی رپورٹ میں، کتنا یقین ہے. حالانکہ آغا خان میں ہیں وہ پیتھولوجیکل ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھی، اس میں بھی ہمارے دوست وہ کہتے ہیں یار کبھی کبھی مشین گڑبڑ کر جاتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے، کیلیبریشن کروانی پڑتی ہے، سب کچھ ٹھیک کرنا پڑتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. ڈاکٹر بھی اتنا سچا تو ہوتا نہیں ہے. ان سب باتوں پر ایسا پکا یقین ہے کہ 3 دن تک بستر پہ لیٹے رہے، 2 دن تک یہ پریشانی رہی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یقین ہی نہیں آ رہا. یار اللہ میاں کو کیا معلوم ہے نعوذ باللہ کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے. سارو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی طرف جانے کے لیے اللہ کا استحضار، اللہ کے بارے میں معلومات. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی سخت پتھریلے پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو تم دیکھتے ریزہ ریزہ ہو جاتی. یہ مثال ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ مطلب یہ کلام جو ہے، یہ رب العالمین کا کلام، یہ کلام سکھاتا ہے، بتاتا ہے کیوں تمہارا کیا تعلق ہے، مجھ سے کیا تعلق ہے، میں ہوں کون، میں تمہارے بارے میں کیوں جانتا ہوں، میں نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے، کیا ہے پورا اس کا، سب یہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. حالانکہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جس میں سے پانی پھوٹ بہتا ہے، نہریں بہنے لگتی ہیں، ایسے سخت ہو گئے ہیں، اس جانب توجہ ہی نہیں کرتے ہو. اللہ رب العالمین کی طرف بڑھنے کے لیے عزیزو اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا، اس کتاب سے تعلق کو جوڑنا پڑے گا. تبھی آدمی بھاگ سکے گا، تبھی آدمی دوڑ سکے گا، تبھی آدمی اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے گا کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. ہم نے بس ایک وہ بنا لیا ہے، فینومینا بنا لیا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے یار، اب جو چاہو کرو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اب اللہ معاف کرنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بے انصاف نہیں ہے. اس نے کہا ہے کہ میزان، آپ دیکھیں سورہ رحمان ہے، رحمان کے اللہ رب العالمین کے نور سے بھری ہوئی، رحمانیت اور رحیمیت سے بھری ہوئی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. میزان میزان میزان، ترازو ترازو ترازو، اس پر سب جانچے جاؤ گے، سب پرکھے جاؤ گے. کون آگے بڑھ کر، کون مسابقت کرنے والا ہے اس زندگی. اب یہ تھوڑی بہت زندگیاں بہت سارے لوگوں کی تھوڑی بہت رہ گئیں، کسی کی زیادہ کسی کے کم. آئیے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ پروردگار تیری بندگی کریں گے، خالص تیری بندگی کریں گے، تیری اطاعت و فرما برداری کریں گے. یہی دوڑ ہے، یہی مسابقت ہے، یہی بھاگنا ہے اللہ رب العالمین کی طرف. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.